اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 28 سے لے کر 27 تک کی تلاوت کروں گا، 28 سے لے کر 37 کی تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق ما يشاء إن الله يرزق ما يشاء من يشاء إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ترجمہ کوئی صاحب کریں گے؟ جی شیخ صاحب میں کر رہا ہوں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والے کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو، اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. بس آج ایسا رکھتے ہیں ہم لوگ نا کہ آپ ایک ایک آیت کا ترجمہ کریں اور اس کی میں شرح کرتا ہوں. ٹھیک رہے گا؟ ٹھیک رہے گا. ہاں. تو یہ پہلی آیت آج کے درس میں جو آپ نے پڑھی جس کا ترجمہ ہوا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنوں کے لیے یہ روا نہیں یا ان کے لیے اجازت نہیں کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی بنائے. یہ ان کے لیے جائز و درست نہیں ہے. سیدھی سیدھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ آپ کافروں کو اپنا ولی نہیں بنا سکتے. ولی کا مطلب جس کا ترجمہ کبھی دوست بھی کیا جاتا ہے، کبھی کارساز کیا جاتا ہے، اس طرح اس کا الگ الگ ترجمہ سیاق و سباق سے یعنی آگے پیچھے دیکھ کر کے ویسا ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کافروں سے دلی محبت نہیں ہونی چاہیے. اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. تعلق میں بھی درجے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے تعلق ہماری آپ سے جان پہچان ہے، ہم مومن بھائی ہیں، ہمارے لیے آپ کے دل میں، میرے لیے آپ کے دل میں محبت ہے. ایک یہ ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایسے ہی دعا سلام ہے لیکن کوئی خاص لگاؤ، کوئی خاص محبت نہیں ہے. ایک ہے کہ صرف معاملے تک اس میں محبت کی بات ہی نہیں آتی. صرف معاملہ ہے، آپ کوئی چیز بیچ رہے، وہ کوئی چیز خرید رہا ہے، اس میں محبت کی کوئی بات ہی نہیں تھی سرے سے. تو کافروں سے لین دین تو کر سکتے ہیں، ان سے تجارت کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں اور ان سے اچھا برتاؤ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اللہ رب العالمین کے انکاری ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا پھر بھی وہ دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. وہ کنکر پتھر کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. بہت ساری چیزوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں جو کہ توحید کے سراسر خلاف ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے دلی محبت رکھنے سے منع کیا. البتہ وہ بھی انسان ہے، ان کے ساتھ ہم کوئی برا سلوک نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ فرق ہمیشہ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے دلی محبت رکھنے سے منع کیا ہے. ہم دلی محبت کن سے رکھیں گے؟ مومن سے، موحدین سے، توحید والوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنے والوں سے محبت رکھیں گے، ان سے اپنا خاص لگاؤ رکھیں گے. باقی دوسرے دھرم کے ماننے والے ہیں انہیں ہم پریشان نہیں کر سکتے، ان پر ظلم نہیں کر سکتے، اور ان کے ساتھ ہمیں اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کے ساتھ کچھ برا نہیں کرنا، اچھا برتاؤ کرنا. البتہ ان میں جو لوگ ہمیں تکلیف پہنچائے، جو لوگ ہمیں دین پر عمل نہ کرنے دے، اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں ان کے خلاف جنگ بھی کرنی ہے، ان سے ہمیں لڑائی بھی کرنی ہے. بہرکیف یہ ساری باتیں اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہیں. اب کوئی اسے توڑ مروڑ کر پیش کرے، کوئی بات کہیں بھی فٹ کرنے لگے تو وہ جائز درست نہیں ہے. محبت میں بھی درجے ہیں، محبت میں بھی، تعلقات میں بھی ایک حد ہوتی ہے، ایک اس کا فاصلہ ہوتا ہے. ہم اپنے گھر کے اپنے گھر کے افراد میں جتنے بھی لوگ ہیں، ہماری ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بچے ہیں یا دوسرے ریلیٹیوز ہیں،
ان میں بھی ہم درجے رکھتے ہیں، سب سے ایک جیسی محبت ہم نہیں کر سکتے، باوجود کہ محبت سب سے ہے، لیکن اس میں بھی فرق ہوتا ہے، اس میں بھی سب کا مقام و مرتبہ الگ ہوتا ہے. تو یہ انسان کی ضرورت ہے کہ اس میں وہ درجے رکھے. اس پر اگر کوئی الزام لگاتا ہے یا اس پر اگر کوئی ٹپڑی کرتا ہے تو اس کو سمجھ کر کے پھر اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. بہرکیف آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل میں کسی چیز میں تمہارا کوئی حامی مددگار نہیں آئے گا. یعنی اگر تم ایسا کرتے ہو، اللہ کے منع کرنے کے باوجود بھی ایسا تم کرتے ہو، تو پھر کیا انجام ہوگا؟ اس کے لیے تم خود ہی اس کے ذمہ دار ہوگے. الا ان تتقوا منهم تقا، الا یہ کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہو. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک طرح سے اجازت دے دی ان لوگوں کو جو ایسی جگہوں پر رہتے ہوں جہاں اگر وہ کھل کر کہیں کہ ہم کافروں سے محبت نہیں کرتے یا کافروں سے ہمیں کوئی لگاؤ نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ فتنے میں پڑ جائیں گے، اس کے بعد وہ دشواری میں پڑ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں اجازت دے رکھی ہے کہ آدمی پھر اپنی کسی پالیسی کے تحت ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے. دل سے محبت تو نہیں کرے گا، لیکن یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ ہمیں آپ سے کوئی لگاؤ نہیں، ہمیں آپ سے کوئی محبت نہیں. وہاں پر آدمی اپنے بچاؤ کے لیے ایک دوسری راہ اختیار کر سکتا ہے. تو دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام کتنا پیارا ہے کہ جہاں جیسے حالات ہوں اس کے حساب سے بھی تعلیمات موجود رہتی ہیں جو علماء سمجھائیں گے، علماء بتائیں گے کہ دیکھیے یہاں آپ کو کیا اسٹینڈ لینا ہے. جس مثال کے طور پر ایک بات آتی ہے کہ کہیں ایسی جگہ پر کوئی مسلمان جا کر کے رہ رہا ہے یا پہلے سے وہاں پر وہ آباد رہا ہے جہاں اکثریت غیر مسلموں کی ہے، اکثریت زیادہ تر غیر مسلم ہے. اب وہاں پر کبھی گنپتی آتی ہے، کبھی ہولی آتی ہے، کبھی دیوالی آتی ہے. ایسے موقع پر وہ لوگوں کا دینی جذبہ یا ان کے اپنے دھرم کے حساب سے بہت اتساہت رہتے ہیں اور وہ بالکل اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے کبھی کبھی چندہ بھی لینے آتے ہیں، کبھی کچھ بڑھ چڑھ کر کرنا چاہتے ہیں. اب وہاں ایسے مسلمان جو اگر ورودھ کریں تو پٹ جائیں گے، ورودھ کریں تو مار دیے جائیں گے، ورودھ کریں تو وہ وہاں پر دبا دیے جائیں گے، ان پہ ظلم کیا جائے گا. تو وہاں آدمی بچ بچا کر کے رہے، جیسے جس صورت میں بھی جا کر کے بچ بچا کر رہ سکتا ہے وہ بچ بچا کر رہے گا. البتہ اگر وہ مجبور کرتے شرک کرنے پر اور جان جانے کا خطرہ ہے کہ اگر ہم شرک نہیں کریں گے تو ہماری جان بھی چلی جائے گی، اور ایسی صورت ہے تو وہاں اجازت ہے کہ آدمی اپنی جان بچا سکے. لیکن وہاں بھی افضل اور بہتر یہ ہے کہ آدمی توحید پر قائم رہے اور توحید ہی کے حساب سے اپنے آپ کو وہ وہاں پر پیش کرے. افضل بہتر یہ کہ نہیں آدمی اپنے دھرم سے کوئی سمجھوتا نہ کرے. لیکن اگر ایسی سچویشن آئے کہ بہت نقصان ہو سکتا ہے تو وہاں پر اس کو اجازت دی گئی. یہ مطلب ہے کہ الا ان تتقوا منهم تقا، کہ کبھی شر سے بچنے کے لیے کبھی کبھار اس طرح کی ضرورت پڑتی ہے تو آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے. اللہ نے فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے سے ڈراتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی جانب ہم سب کو پلٹ کر جانا. مصیر جہاں پر آدمی جا کر ٹھہرے گا، جو اس کا ٹھکانہ ہوگا، تو اللہ ہی کی جانب ہم سب کو پلٹ کر جانا ہے. جی اگلی آیت پڑھیں. کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ بہرحال جانتا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جی بالکل صاف ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ تمہارے دلوں میں جو بھی ہے، جو بھی تمہارے دلوں میں، چاہے تم اس کو ظاہر کرو چاہے نہ ظاہر کرو، چاہے چھپا لو چاہے اس کو ظاہر کر دو، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. اور اللہ کا علم تو ایسا ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، جتنی چیزیں ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، سب کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. جی آگے بڑھیں. شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا، آرزو کرے گا کہ کاش اس کی برائی کے درمیان بہت سی دوری ہوتی. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے. جی یہ پیچھے جو آیت آئی کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے. اس کے بعد اگلی آیت کہ اس دن یعنی قیامت کے دن آدمی جب میدان محشر میں ہوگا، جب حساب کتاب شروع ہوگا، تو یوم تجد کل نفس ما عملت، ہر آدمی کو مل جائے گا، اس کا رزلٹ ملے گا. ما عملت من خیر محضرہ وما عملت من سوء، کہ جو بھلائی کی وہ بھی اس کو دیکھے گا، وہاں پر اس کا ریکارڈ وہاں اس کو ملے گا، اور جو برائی کی وہ بھی اس کے سامنے رہے گا. اب وہ اعمال دیکھنے کے بعد جو اس کے سامنے رہیں گے وہ خواہش کرے گا کاش یہ اس میں بہت دوری پیدا ہو جاتی، یعنی یہ نام اعمال میرے سامنے نہ آتا اور یہ ساری چیزیں ہمیں فیس
نہ کرنی پڑتی. مومنوں متقی پرہیزگاروں کے لیے تو وہاں نجات ہے. لیکن ایسا آدمی جس کی برائیاں زیادہ ہوں, یہ جس نے کفر پر زندگی گزاری, شرک پر زندگی گزاری ہے, اس کی تمنا یہ رہے کہ کاش یہ سب نہ ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحذرکم اللہ نفسا, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے سے ڈراتا ہے, یعنی اللہ کا خوف ہونا چاہیے, اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. واللہ رؤوف بالعباد, اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت ہی مہربان ہے. رحیم کے معنی بھی ہوتا ہے رحم کرنے والا, اور رؤوف کے معنی انتہائی اللہ تعالیٰ ہم پر شفقت کرنے والا, ہم پر رحم کرنے والا ہے. کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو, خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا, اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے. جی, اس آیت میں آیت نمبر 31, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں سے ایک بات بتا دو, لوگوں کو میرا ایک میسیج, ایک پیغام پہنچا دو. قل کے معنی کہو, یعنی بتاؤ لوگوں کو. کیا بتانا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ, کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فاتبعونی, تو میری اتباع کرو. یعنی اللہ سے محبت کے اگر تم دعوے دار ہو تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے دکھاؤ, تب محبت سچی مانی جائے گی. جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے مجھے محبت ہو, اور اس کی زندگی میں ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت دکھتی ہو, ہمیں دکھتا ہو کہ وہ اللہ کے نبی کی باتوں پہ دھیان نہیں دیتا, اللہ کے نبی کی باتوں پر عمل نہیں کرتا, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن کر کے اس کو اگنور کر دیتا ہے, اس کو نظر انداز کر دیتا ہے, اور دوسری طرح سے زندگی گزار رہا ہے, تو ایسا آدمی اللہ کی محبت میں جھوٹا ہے, وہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, اور وہ اپنی زندگی تباہ کر رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اتباع کریں. اتباع کا مطلب یہ کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا, جو بھی عمل کا حکم دیا, جو کر کے دکھایا, اس کو اپنانے کا شوق رکھیں, اسے اپنانے کی کوشش کریں. اس کا کچھ فائدہ بھی آیت میں بتایا گیا. اس کا فائدہ یہ بتایا گیا یحببکم اللہ, ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے گا, یعنی اللہ کے نبی کی اتباع کریں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں, تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اللہ کی محبت ملے گی اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. بندہ یہی چاہتا ہے نا, بندہ یہ چاہتا ہے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں, ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ دے. تو یہ ہوگا کہ اللہ ہم سے محبت کرے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ نے فرمایا واللہ غفور رحیم, ایسا اللہ کیوں کرے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور ہے. اللہ کی صفت کیا ہے؟ غفور ہونا. غفور کے معنی کثرت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے کیونکہ وہ رحیم ہے, وہ رحم کرتا ہے اپنے بندوں پر. جی, کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اگر یہ منہ پھیر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. جی, اگلی آیت میں پھر ایک پیغام, ایک میسج, ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے بندوں سے کہو. کیا کہنا ہے؟ اطیعوا اللہ اطیعوا اللہ والرسول, کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اطاعت کا معنی ہوتا ہے فرما برداری کرنا. جو آرڈر دیا گیا, اللہ تعالیٰ نے جو آرڈر دیا, جو حکم دیا, رسول نے جو آرڈر دیا, جو حکم دیا, اس کی فرما برداری کرو, اس کو مانو, اس پر عمل کرو. اگر ایسا نہیں کرتے, فَإِن تَوَلَّوْا, اگر لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں اور ایسا عمل نہیں کر کے دکھاتے ہیں, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے. ایک بات یہاں اور سمجھ میں آئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی صریح نافرمانی کرنا, باتیں نہ ماننا, ٹھکرا دینا, یہ آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے, کفر تک پہنچا دیتا ہے. آدمی یعنی ایک مومن کے لیے بھی خوف کی بات ہے, ایک مومن کے لیے بھی ڈرنے کی بات ہے. گرچہ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں, رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہوں, مرنے کی بات پر ایمان رکھتا ہوں, قیامت پر ایمان, جنت جہنم پر ایمان رکھتا ہوں, سارے دعوے کرتا ہوں, لیکن صاف طور پر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, کچھ اس کی پرواہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اس کو کچھ لینا دینا نہیں. تو ایسا آدمی آہستہ آہستہ کافر ہو جائے گا. بلکہ اگر زبان سے وہ انکار کرتا ہے تو فوراً کافر ہو جائے گا, ورنہ کم از کم وہ عملی طور پر کفر کر رہا ہے, عملی طور پر وہ انکار کر رہا ہے, وہ منع کر رہا ہے. جی, آگے. بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہاں کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو, ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا. ماشاءاللہ, آپ اتنا اچھا ترجمہ کرتے ہیں, ہاں, کہ دل کہتا ہے کہ اس کی ریکارڈنگ ہونی چاہیے, مطلب مستقل, یعنی پورے قرآن کا آپ ایسے ہی ترجمہ کریں, آپ کی وائس میں وہ پیغام جانا چاہیے. بہرکیف اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کر رہے ہیں اللہ سے قبول فرمائے. آمین. تو
فرمایا ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یقینا اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، تمام جہانوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ اللہ جسے چاہے فضیلت دے، جس چیز کو چاہے فضیلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے انسانوں کو پیدا کیا، ان میں ان انسانوں میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو تمام انسانوں پہ فضیلت دی۔ پھر انبیاء کے علاوہ دیگر جتنے سارے انسان ہیں ان میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو دوسرے لوگوں پہ فضیلت دی۔ پھر صحابہ کرام میں بھی بعض صحابہ کو بعض پر فضیلت دی۔ ایسی جگہیں ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ کو دوسری جگہ پہ فضیلت دی۔ ساری مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن حرم مکی خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے دوسری مسجدوں پر فوقیت دی۔ سارے دن اللہ کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو دوسرے دنوں پہ افضل بنا دیا۔ ایسے ہی سارے مہینے اللہ کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر فوقیت دی۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جسے فضیلت دے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ بلند کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کچھ لوگوں کا ذکر کیا جنہیں اللہ تعالیٰ نے دوسروں پہ فضیلت دی۔ اس میں اللہ نے فرمایا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، انہیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، انہیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا، انہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا، انہیں اللہ تعالیٰ نے وہاں بہت ساری نعمتوں میں رکھا۔ اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا، یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی۔ ایسے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی کہ انہیں پہلا رسول بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی آتے رہے، لیکن باقاعدہ شریعت دیکھیں کہ رسول یہ پہلے کون آئے؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر ان کی دعوت کے بعد جب لوگ ایمان نہیں لائے تو ایک مرتبہ پھر سے دنیا کو ختم کر کے اور دوبارہ ان کے ذریعے سے دنیا آباد کی گئی۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ہے۔ آل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے خاندان کو، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضرت ہاجر کو اور ان کی بیوی، ان کی ابراہیم کی بیوی، ان کا بھی ذکر بار بار قرآن میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت دی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے چل کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اخیر میں جا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو یہ بھی آپ کی فضیلت ہے۔ ایسے آل عمران کو بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی۔ آل عمران میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ عمران نام کے 2 لوگ گزرے ہیں۔ عمران ایک تھے جو موسیٰ اور ہارون کے والد تھے، ان کا نام بھی عمران تھا، اور دوسرے جو مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ہیں، ان کا نبی نام کیا تھا؟ عمران تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت دی کہ عمران کی بیٹی ہے حضرت مریم علیہ السلام، اور مریم علیہ السلام کی بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان کا بھی بار بار قرآن مجید میں ذکر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا ہے اور ان کا نام بلند کیا ہے، ان کی فضیلت ہے کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ جی، یہ آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جی، جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ جی، یہ عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ، تو انہوں نے یہ نظر مانی تھی، انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے نظر مانی تھی کہ جو بھی ہمارے یہاں ولادت ہوگی، جو بھی اولاد ہوگی، ہم اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے ہم اسے وقف کر دیں گے۔ انہوں نے نظر مانی تھی اور ان کا ایسا سوچنا تھا یا ان کی یہ تمنا تھی کہ ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ بیٹے کے برعکس حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئی۔ جب بچی کو جنا تو کہنے لگی کہ پروردگار، مجھے تو لڑکی ہوئی، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا وہ اولاد ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ جی، تو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ جب انہوں نے نظر مانی تھی کہ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ جو بھی میرے یہاں ولادت ہوگی تو وہ آزاد ہے، اس کو میں نے آزاد کر دیا ہے تیرے گھر کی عبادت کے لیے یا تیرے گھر کی رکھوالی کرنے کے لیے، اس کی دیکھ بھال کرنے، فتقبل منی، میری جانب سے اسے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور علم والا ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ میں جو اللہ کی راہ میں یا اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر رہی ہوں اپنے یہاں نومولود کو، تو اسے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ لیکن ان کو میں نے کہا نا کہ ان کی خواہش تھی کہ ان کے یہاں بیٹا پیدا ہو، لیکن بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کیا، اللہ کے سامنے اپنی بات رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا یہاں پہ، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى،
کہ جب انہوں نے بچے کو جنم دیا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب یہ تو میں نے بیٹی کو جنم دیا ہے، میں نے بیٹی کو جنم دیا ہے۔ اصل میں یہاں بیٹا یا بیٹی کی تفریق نہیں ہے کہ بیٹا کوئی بہت وہ یعنی ان کے یہاں ہوتا تو ان کو خوشی ہوتی، بیٹی ہوئی تو نہ خوشی ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ پہلے سمجھیں کہ وہ ان کا یہ ماننا تھا اور یہ حقیقت، یہ سچائی ہے کہ لڑکیوں کے مقابل میں مردوں کو قوت و طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ایک فطری چیز ہے، اس میں کوئی یعنی تحقیر یا تذلیل نہیں ہے، اس میں لڑکیوں کے لیے عورتوں کے لیے کوئی رسوائی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی اس مضمون کو میں نے بہت اچھے سے آپ لوگوں کے سامنے ایکسپلین کیا تھا کہ دیکھیے عورتوں کی عزت یہی ہے کہ ان کی کمزوری کے باوجود بھی ہم انہیں پورا حق دیں، یہ ان کی عزت ہے۔ اور اگر ہم ان کو ایز اے کمپیئر مرد، ہم جب ان کو کمپیئر کر کے بتاتے ہیں کہ تم مردوں کے مقابل میں تو خود ہی اپنے آپ میں بے عزتی ہے کہ تم ان کو ماننے کے لیے تم کہتے ہو کہ تم مردوں کے جیسے ہو۔ مردوں کے جیسے کیا مطلب؟ وہ عورت ہے اور عورت ہو کر کے بھی باعث شرف ہے، وہ ماں ہے تو اتنا بڑا مقام، بیٹی ہے تو اس کا مقام، بیوی ہے تو اس کا مقام، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو الگ درجہ دے رکھا ہے۔ اس کو تم عزت کے لائق تب سمجھتے ہو جب وہ مرد کے برابر رہے گی، تب تم سمجھتے ہو کہ وہ عزت کے لائق ہے، تو یہ تو خود اس کی ذلت کرنے کی بات ہوگی، یہ تو خود اس کو رسوا کرنے کی بات ہوگی۔ یہاں حضرت مریم علیہ السلام نے جو بات کہی وہ یہ ہے کہ چونکہ مرد یہ جسمانی قوت کے اعتبار سے مرد عورتوں سے اسٹرانگ ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اور مسجد کی صاف صفائی کرنا، مسجد کی دیکھ بھال کرنا، اس کے ساری چیزیں سنبھالنا، اس کے نظام کو چلانا، تو لڑکی کے بنسبت لڑکے سے اس کی زیادہ امید تھی، تو اس لیے انہوں نے بات کہی کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا اور فرمایا انہوں نے کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، کہ عمران کی بیوی نے کہا کہ میں نے ان کا نام کیا رکھا ہے؟ مریم نام رکھا، بچے کو جنم دیا، کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اس کو اور اس کی ذریت کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، کس سے؟ شیطان رجیم سے، شیطان مردود سے اسے بچا کر رکھنا۔ یہ عمران کی بیوی مریم علیہ السلام کی والدہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی بچہ اس دنیا میں جنم لیتا ہے تو شیطان اس کو چمٹی کاٹتا ہے، شیطان اسے کچوکے لگاتا ہے کہ چمٹی کاٹتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ تیز سے روتا ہے، وہ چیختا ہے۔ بہرکیف تو مریم علیہ السلام اس سے محفوظ رہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اسی دعا کے نتیجے میں جو انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اسے بچانا، اس کی ذریت کو بچانا شیطان رجیم سے۔ جی آگے چلیں۔ بس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی، اس کی خیر خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے اور ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے تو وہ پوچھتے، اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دے دے۔ جی ساری باتیں ترجمے سے واضح ہیں کہ حضرت مریم کی والدہ نے جب دعا کی فتقبلها ربها، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور بہترین انداز میں ان کی دعا قبول کی، ان کی پرورش کی، اور زکریا علیہ السلام ان کے گارجین بنے۔ ان کے زکریا علیہ السلام بھی حضرت مریم کے خالو لگتے تھے اور اس وقت کے نبی وہی تھے حضرت زکریا علیہ السلام، تو انہوں نے ان کی پرورش کی۔ ایک چیز یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے بہت تعجب والی بات تھی کہ وہ جب حضرت مریم کے پاس آتے، ان کے حجرے میں آتے تو دیکھتے وہاں پر پھل رکھا ہوا ہے، وہاں فروٹس رکھے ہوئے ہیں، اور ایسے فروٹس ہیں جو غیر موسمی ہے، یعنی اس سیزن کے وہ فروٹس نہیں رہتے تھے، دوسرے سیزن کے فروٹس رکھے تھے۔ تو ان کو تعجب ہوتا تھا کہ ان کے کمرے میں صرف میں آتا ہوں اور میں ان کی دیکھ ریکھ کرتا ہوں، اور ان کے یہاں جو پھل آتا ہے کہاں سے آتا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ مریم یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ کہاں سے ملتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقینا اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نیک بندوں کی اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام یہ وقف تھے اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے، ان کی والدہ نے انہیں وقف کر رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی عطا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کس چیز سے نوازا؟ انہیں ان کے یہاں کرامت ہوتی تھی، اور کرامت یہی ہے کہ ان کے یہاں پھل آ جاتا تھا، غیر موسمی پھل آ جاتا تھا۔ دیکھیے نبی کے ہاتھ پر یا نبی کے ذریعے اگر کوئی ایسی چیز کا ظہور ہو، کوئی ایسی چیز ہو جائے جو دوسرے لوگ نہ کر پاتے ہوں، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ اور غیر نبی کے علاوہ اگر کوئی دوسرا آدمی، کوئی نیک صالح آدمی اگر ایسا کرتا ہے تو یا اس کے یہاں ایسی کوئی چیز ہوتی ہے جو عام لوگ کی بس کی بات نہیں، عام لوگ نہیں کر پاتے، تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ کرامت بھی برحق ہے اور معجزہ بھی برحق ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے۔ یہاں تھوڑی سی لیکن آپ بات سمجھیں
کہ چاہے معجزہ ہو یا کرامت ہو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ بندہ خود یہ طاقت نہیں رکھتا کہ میں ایسا کروں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر لاٹھی ماری اور راستہ بن گیا، راستہ بن گیا۔ یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ ہر کسی کے ذریعے ایسا نہیں ہوا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوا۔ یہ پتھر پہ لاٹھی ماری تو وہاں سے پانی نکلنے لگا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوا۔ یا لاٹھی کو پھینک دیا تو وہ اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوا۔ لیکن یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ کے ذریعے ساری چیزیں ہو یا موسیٰ کے ہاتھ سے ساری چیزیں ظاہر ہوں تو ہوا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اصل میں اگر ایسا عقیدہ نہ رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ قادر ہے کہ جو چاہے کرے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی، انہیں خوف کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو تو پہلے سے پتا ہونا چاہیے تھا کہ میں جا کے سمندر پہ لاٹھی ماروں گا تو راستہ بن جائے گا۔ پھر ان کی قوم ان کو کیوں کہتی کہ کہاں لا کر کے ہمیں پھنسا دیے؟ وہ تو پھر سب کو معلوم رہتا کہ موسیٰ اتنی طاقتور ہے کہ لاٹھی ماریں گے وہ بن جائے گا، جو چاہے وہ کرے لاٹھی سے وہ۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، اور اتنا ہی ہوتا ہے، اتنے دیر ہی ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ یہ اس میں بہت واضح اور کلیئر ہم لوگوں کو سمجھنا ہے۔ اب اس میں بدقسمتی سے کچھ لوگوں نے بجائے اس کے کہ ہم بھی نیک بنے، ہم بھی صالح بنے، اچھے آدمی بنے تاکہ اللہ کی مدد ہمیں بھی ملتے رہے، اس کو چھوڑ کر کے انہوں نے نیک لوگوں کی پوجا پاٹ شروع کر دی، یا نیک لوگوں سے امیدیں لگانا شروع کر دی، یا ان نیک لوگوں کو سمجھتے کہ یہ ایسا کر سکتے ہیں، حالانکہ میں نے بتایا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے حکم سے ہی جتنی انہیں اجازت ہوتی ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کوئی کام لینا چاہتا ہے اتنا ہی وہ کر پاتے ہیں، یا اتنا ہی ان کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ ایکچوئل میں سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ تو بہت سے لوگ نبیوں یا ولیوں یا دوسرے نیک و صالحہ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ دے سکتے ہیں، یہ ہمیں کچھ دے سکتے ہیں، ان سے جا کے اولادیں مانگتے ہیں، فریاد کرتے ہیں کہ ہمیں اولاد دے دے، فلاں بابا کی مزار پہ چلے گئے وہاں اولاد مانگتے ہیں، دوسری جگہ چلے گئے وہاں اولاد مانگتے ہیں، حالانکہ بالکل باطل عقیدہ ہے۔ آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام نے یہاں کیا کیا۔ زکریا علیہ السلام کئی سال تک اولاد کے لیے ترستے رہے، ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی اولاد نہیں تھی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مریم کو اللہ تعالیٰ بے موسم پھل دے رہا ہے، ایسا پھل دے رہا ہے جو یہاں پایا بھی نہیں جاتا، تو جو رب مریم کو پھل دے سکتا ہے وہ رب مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے۔ ان کا یقین، پہلے سے نبی تھے لیکن انہوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ اچھا موقع ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اور اللہ سے مانگوں۔ اسی بات کا اگلے آیت میں ذکر ہے، آپ ترجمہ کریں۔ 1 منٹ شیخ صاحب، ختم ہو گئے۔ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ جی، حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دیکھو صاف لفظوں میں قال ربی، انہوں نے کہا اے میرے رب، اللہ کو پکارا۔ مریم سے کچھ نہیں کہا کہ مریم میرے لیے دعا کر دو یا مجھے بھی اولاد مل جائے، حالانکہ دیکھ رہے کہ مریم کا مقام اتنا بڑا ہے کہ ان کو غیب سے پھل آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی مریم علیہ السلام سے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے جانب سے بہترین ذریت عطا کر، پاکیزہ ذریت، یعنی مجھے صاحب اولاد بنا دے، مجھے اولاد نصیب فرما۔ کیوں؟ انک سمیع الدعاء، کیونکہ تو دعا کو قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو دعا قبول کرتا ہے، اس لیے اے میرے رب مجھے اولاد نصیب فرما۔ تو دینی بھائیوں، ہمیں نیک بننا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ جو بھی مانگنا ہے ہم صرف اور صرف اللہ سے مانگیں، کسی اور سے مانگنا جائز و درست نہیں ہے۔ جی اگلی آدمی پڑھیں۔ ہو گئے شیخ صاحب؟ نہیں، میں چاہتا ہوں 40 پورا کر لیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ پس فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار، ضابط نفس اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے۔ جی، اب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول بھی کر لی، اور دعا قبول ہو گئی اس بات کی بشارت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتے جب جس وقت آئے حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس، قرآن کے الفاظ ہیں فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، کہ جب زکریا علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو وہ محراب میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور فرشتے آئے اور اس کے بعد انہوں نے خوشخبری سنائی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوشخبری دی ہے، تمہارے یہاں یحییٰ پیدا ہوں گے۔ کون پیدا ہوگا؟ یحییٰ۔ اس سے پتہ چلا
کہ بچے کی ولادت سے پہلے بھی نام رکھا جا سکتا ہے. ابھی یحییٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کا نام بتا دیا کہ یہ ان کا نام ہوگا. تو زکریا علیہ السلام کے یہاں پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام جو یہ بھی نبی ہوئے بعد میں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے زکریا علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ان کے یہاں بیٹا بنا کر کے بھیجا. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کی صفت ہے یہ کہ وہ صادق ہے، یعنی کلمے کی تصدیق کرنے والے. کلمے سے مراد یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے، اور سردار ہے، اور نبی ہے، صالحین میں سے ہیں. یہ سب ان کی صفتیں ہیں. جی ایک آیت ہو. کہنے لگے اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے. جی اب زکریا علیہ السلام نے دعا کر لی. دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ایک ادب کیا ہے کہ آدمی پورے یقین سے دعا کرے کہ میری یہ دعا قبول ہوگی، میری یہ دعا قبول ہوگی. جو آدمی دعا کرتے وقت سوچتا پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ قبول ہو، ایسے لوگوں کی اللہ دعا بھی نہیں قبول کرتا. اس لیے دعا کرتے ہوئے پورا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جس سے مانگ رہے ہو وہ ہر چیز پر قادر ہے. آپ رب سے مانگ رہے ہو، ہر چیز پر قادر ہے. آپ جائز چیز مانگ رہے ہو، ایسی کوئی دعا نہیں مانگ رہے ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر رکھا ہے. دعا میں ایک چیز یہ ہے کہ آدمی کوئی ایسی چیز مانگے جس سے اللہ نے منع کر رکھا ہے، جو اس کی ضرورت کی نہیں ہے پھر بھی اس کو مانگ رہا ہے. یہ ضرورت کی ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے سنت کے خلاف ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی بیٹھ جائے دعا مانگنے کہ اللہ میرے ابا مر گئے، اس کو زندہ کر دو، تو ایسی دعا مانگنے سے منع کیا گیا ہے. وہ دعا نہیں کر سکتے ہو آپ اپنے جو جائز دائرے میں جو دعا ہے وہی کر سکتے ہو. اب دیکھیں یہاں کی زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کے لیے بشارت بھی دے دی، فرشتہ آ گیا، فرشتے نے آ کر کے بتا بھی دیا یہ سب ہونا ہے. تو اب انہیں تھوڑا سا تعجب ہو رہا ہے. تعجب شک والا نہیں کہ ارے اسے کیسے ہو پائے گا، وہ ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں، وہ جاننا چاہتے کہ کیسے ہوگا، مجھے کیسے پتہ چلے گا آگے کی چیز. تو ترجمے سے تو ایسا لگے گا کہ انہوں نے اعتراف کیا کوئی کہ ارے ایسے کیسے ہمارے یہاں اولاد ہو سکتی ہے. انا یکون لی غلام، میرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ وقت بلغنی الکبر، اور جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، امراتی عاقر، میری بیوی باج ہے، تو کیسا ہوگا؟ یہ ایسا لگتا ہے ترجمے سے گویا انہوں نے اعتراض کیا، لیکن ایسا نہیں ہے. وہ ایکسائٹڈ ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرے یہاں اولاد ہوگی، یعنی اللہ نے میری دعا قبول کر لی. جبکہ حالت یہ ہے کہ میں بھی بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی کیا ہے، باج ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے نوازے گا. یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم کہ اللہ تعالیٰ کسی سبب کا محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہے تو اس کو دیتا ہے. تو فرشتوں نے کہا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. پھر اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام نے اور ایکسائٹڈ ہو کے انہوں نے نشانیاں پوچھی کہ اچھا مجھے اس کی کچھ نشانی بتا دو کہ جس وقت یہ وقت قریب آئے گا تو کیسا ہوگا. انشاءاللہ ان باتوں کا ذکر اگلے درس میں آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں بتائی گئیں اس میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحت کی باتیں آئیں. جیسے مثال کے طور پر پہلی چیز یہ کہ ہم کافروں سے دلی دوستی نہیں رکھ سکتے، تعلقات رکھ سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، آنا جانا رکھ سکتے ہیں، دعوت وغیرہ کھا پی سکتے ہیں، دھارمک چیزوں میں ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. اور ایسی جگہ پہ جہاں اس چیز کا خطرہ ہو کہ کہیں ہماری جان نہ چلی جائے یا ہم لوگ فطرے میں نہ پڑ جائے، وہاں آدمی ایک دوسری راہ اختیار کر سکتا ہے. اور اس میں میں نے بتایا کہ اگر جان جانے کا خطرہ ہے تو جائز ہے کہ آدمی اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی ادا کر سکتا ہے. البتہ افضل و بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے دین پر قائم رہے. ایک چیز. دوسری چیز اللہ کے علم کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کا علم وسیع ہے. ہم چاہے کوئی چیز چھپائیں چاہے بتائیں، اللہ کو اس کا علم ہو. اس لیے ہم دنیا والوں سے تو کوئی بات چھپا کر کے یا ظاہر کر کے اپنے حساب سے کوئی کام کر سکتے ہیں، اللہ سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں. اس لیے اللہ کا خوف ہونا چاہیے دل کے اندر. ایسے ہی ایک دن آئے گا جس دن ہمارے اعمال ظاہر ہوں گے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، نیکیاں دیکھیں گے، برائیاں دیکھیں گے. ہمیں یہ بھی سیکھنے ملا کہ اگر ہم اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کی اتباع کتنی کرتے ہیں. وہی چیز ہمیں انڈیکیٹ کرتی ہے، اشارہ کرتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ واقعی ہم کتنا اللہ سے محبت کریں. وہی چیز پروف بنتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اللہ پیارے نبی کی اتباع کتنی کرتے ہیں. جتنی اتباع ہے اتنی ہمیں اللہ سے محبت ہے، اور اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. یہ بھی ہمیں سیکھنے کے لیے ملا کہ ہر حال میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے. پھر یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے. ہم نیک بنے، صالح بنے، اللہ کے دین پر چلے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فضیلت دے گا. اور پھر حضرت مریم کا ذکر آیا اور حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر آیا. ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. اس لیے روزی کے معاملے میں ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. آدمی کام کاج کرے، نوکری کرے، بزنس کرے، لیکن اطمینان سے رہے. اطمینان سے رہے. جو چیز جب مقدر میں لکھی ہوئی ہے حلال طریقے سے اس کے پاس آ جائے گی. دیکھیں یہ بات بہت عام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں وہی ملتا ہے جو ہمارے تقدیر میں ہے. کبھی کبھی آدمی بس اس کو حاصل کرنے کا طریقہ غلط اختیار کر لیتا ہے.
حرام راستے سے اس کو حاصل کرتا ہے، ورنہ ملتا اتنا ہی ہے جتنا اس کے مقدر میں لکھا رہتا ہے۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر آیا۔ ایک بات یہاں یہ اور دیکھیے کہ جس وقت فرشتے آئے خوشخبری دینے، حضرت زکریا علیہ السلام نماز میں مشغول تھے، نماز پڑھ رہے تھے وہ، تو نماز یہ انبیاء کرام کی صفت ہے، ان کی خوبی ہے کہ نمازوں سے ان کا خاص لگاؤ رہا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہ آدمی بہرکیف جب خوشی کی کوئی بات سنتا ہے تو تھوڑا سا ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے، تھوڑا سا بے قرار ہو جاتا ہے اس کو جاننے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کے لیے ملی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔